رائٹ اور سٹیزنز فریڈم اور پرائیویسی جس کی پوری دنیا میں اس وقت چرچا ہو رہی ہے، اور اس سے پہلے سپریم کورٹ میں آدھار کو لے کر اتنی طویل بحث ہوئی، اور اس میں یہ بات فائنلی اس نتیجے پر یہ فیصلہ آیا کہ آپ اسٹیٹ سیکیورٹی کے نام پر انڈیویجول پرائیویسی کو قربان نہیں کر سکتے، اور اس کی جہاں تک کہ تو کچھ خاص چیزوں میں ہی اس کی اجازت دی گئی. تو یہ جو قدم ہے یہ دراصل ڈیموکریسی کی جو بنیادیں ہیں اس کے خلاف ہے، اور فریڈم جو ہماری کنسٹیٹیوشنل ویلیو ہے اس کے خلاف ہے. اور رہی بات یہ کہ ٹیکنالوجیکلی تو بہت سارے آج کل بھی بہت سے ہیکرس ہیں جو آپ کے اکاؤنٹ کو بھی ہیک کر سکتے ہیں، فلاں بھی کر سکتے ہیں، وہ سب چیزیں ہیں، لیکن اس کا علاج بھی ٹیکنالوجی میں موجود ہے. ہیکرس بھی موجود ہیں تو اینٹی ہیکرس بھی موجود ہیں، اگر جیمرس موجود ہیں تو اینٹی جیمرس بھی موجود ہیں. تو ٹیکنالوجی میں وہ سب چیزیں کسی درجے میں ممکن ہیں، مگر حکومت کی طرف سے اس طرح کا رویہ اختیار کرنا آن پیپر آن ریکارڈ، اور ایسی ایجنسیز کو جس طرح سے یہ چھوٹ دینا، تو اس سے مس یوز بڑھنے اور ایک طرح سے لوگوں کو پریشان کرنے کی جو واقعات ہیں وہ اور زیادہ نمایاں ہوں گے. اور ہم دیکھ رہے ہیں ان دنوں میں کہ جو بھی حکومت کی پالیسی سے اختلاف کرتا ہے اس کے یہاں ای ڈی کا ریڈ ہو جاتا ہے، انکم ٹیکس کا فوراً ریڈ ہو جاتا ہے، سی بی آئی فوراً پہنچ جاتی ہے. اب اگر یہ ہتھیار بھی ان کو دے دیے گئے کہ وہ ان کے کمپیوٹر تک جا سکیں، اور تو پھر تو کوئی چیز بچے گی نہیں، اور کوئی آزادی اور پرائیویسی جو ہے وہ بہت متاثر ہوگی. بھائی صحیح بات یہ ہے کہ اس وقت آپ کو معلوم ہے کہ یہ مسلمانوں کا حکومت یہ چاہتی ہے یہ بتائے کہ وہ مسلمانوں کو یہاں کنٹرول کر رہی ہے، یا زیادہ صحیح لگ رہی ہے کہ شاید وہ کرش کر کے رکھنا چاہتی ہے. یہ ایک سیاسی ایشو ہے. ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے طلاق کا، اتنی بڑی امت کے اندر اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے یہ. اگر دوسری پارٹیاں اگر اس وقت اس کی تائید کر رہی ہیں کہ صاحب اس پر ذرا مزید غور کرنے کی ضرورت ہے، تو یہ کوئی اسے آپ یہ کہہ کے کہ صاحب یہ اسٹینڈ ہے ان کا بھی اور الیکشن کے لیے کر رہے ہیں، اسے آپ نظر انداز نہیں کر سکتے. ایک آدمی صحیح بات کہہ رہا ہے کسی وجہ سے، تو آپ اس کی اس بات کی تردید نہیں کر سکتے کہ صاحب وہ صحیح بات نہیں کہہ رہا ہے. اس وقت ہم تائید اس بنیاد پر کر رہے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ بھی اسے سلیکٹ کمیٹی کے حوالے کیجیے، ذرا دیکھیے اسے اور کرے. فنڈامنٹل رائٹس میں شامل ہے لوگوں کو کہ وہ اپنے پرسنل لا پر عمل کر سکتے ہیں، اس سے ٹکراتا تو نہیں. یہ سب چیزیں اس میں شامل ہیں. اور ایک بات یہ بھی کہی گئی ہے اور یہاں بھی بار بار کہی گئی ہے کہ کوئی بل لانے سے پہلے ان کو ضروری تھا کہ بھی اسے مسلمانوں کے جو ماہرین ہیں اس سلسلے کے اسے گفتگو کرتی، وہ بھی نہیں ہو سکا. اس لیے جو ہے محض یہ بات کہ وہ بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اگر صحیح بات کہیں کہ کچھ فائدہ اٹھا لے تو آپ کیا اعتراض ہے؟ کچھ نہیں کہہ سکتے. آپ یہ بتائیے اصل ان کی بات غلط ہے. لیکن پولیٹیکل مائلیج کا اسٹینڈ جو آپ کا ہے، دیکھیے وہ میں کہہ رہا نا کہ یہ بات کہ ایک شخص غلط کام کر کے فائدہ اٹھا رہا ہے، دوسرا صحیح بات کہیں کہ فائدہ اٹھا رہا ہے، دونوں سیاست کی میدان میں ہے، دونوں کو ایک نہیں کر سکتے آپ. جی تو معلوم یہ ہوا کہ حکومت نے اس سلسلے میں نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے کوئی، اور اس میں وہی بات کہی گئی ہے جو وہ بل میں لانا چاہتے ہیں، اور وہ ہے آسام کی شہریت سے متعلق قانون. اور اس میں یہی بات ہے کہ بنگلہ دیش ہے، عراق یا آپ کا پاکستان ہے، بنگلہ دیش ہے، افغانستان ہے، ان ملکوں میں جو مائنورٹیز رہتی ہیں وہ اگر یہاں آتی ہیں تو ان کو ہم شہریت دیں گے. اس سلسلے میں آسام میں پہلے سے مخالفت ہوتی رہی ہے، بلکہ جو حکومت ہے وہاں کی، اور اس میں سنگرام پریشد جو ہے اس نے تو یہ دھمکی بھی دے دی کہ اگر حکومت نے یہ بل پیش کیا تو ہم حکومت سے علیحدہ ہو جائیں گے. اور ابھی یہ نوٹیفیکیشن ان کی طرف سے آیا ہے، اس کے خلاف 70 یا 71 گروپس جو ہیں وہاں آسام کے وہ سپریم کورٹ جا رہے ہیں، اور گروپس بھی اس کی مخالفت کر رہے ہیں، اور ہم بھی اس کی مخالفت شروع سے کرتے رہے. اور ہم یہ کہتے ہیں کہ مذہب کی بنیاد پر یہ فرق نہیں کرنا چاہیے کہ صاحب فلاں مذہب کے لوگ آئیں گے تو ہم ان کو شہریت دیں گے،
और फला मजहब के होंगे तो हम शहरियत नहीं देंगे, बल्कि उनको तो पहले ही से बाहर निकालने की तैयारी है, कोशिशें हैं। तो ये मजहब की बुनियाद पर ये फ़र्क करना, डिस्क्रिमिनेट करना, शहरियत को किसी को देना किसी को न देना, ये बात बिल्कुल गलत है और हिंदुस्तान के दस्तूर के मिजाज के ख़िलाफ़ है। तो हम इसकी मुखालफत करते रहेंगे और ऐसे कोई इनिशिएटिव हुकूमत की तरफ से आगे होता है, हम उसकी मुखालफत करेंगे। उन्होंने एक बात कही कि एनआरसी की बात है, ये जो बात आप कह रहे थे, ये दूसरी बात कह रहे थे। ठीक है, आप लोग मुखालफत करेंगे तो किस तरह के कदम उठाएंगे वो मुखालफत करने के लिए? नहीं देखेंगे, देखिए अब कानून की बात है तो जो कानून की मुखालफत होगी हम अवामी सतह पर भी इसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे, मीडिया में भी लिखेंगे और ज़रूरत होगी तो कोर्ट में भी जाएंगे। बिल्कुल जो भी तरीके हैं डेमोक्रेसी में उसकी मुखालफत करने के वो आप जानते हैं। सब्सक्राइब करें।